محترم ناظرین، خلاصہ قرآن کی 31ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس پررونق بزم میں سورہ مریم سورہ نمبر 19 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ مریم یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 98 آیتیں ہیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کے واقعات میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کے امیر جعفر بن ابی طالب حبشہ کے اندر نجاشی کے دربار میں اس سورہ کی بعض آیتیں تلاوت کی تھی، جس کی وجہ سے نجاشی کے بادشاہ اور ان کے درباریوں پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ وہ لوگ رونے لگے، جس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ نہیں ہیں، یا اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یا تین کے تیسرے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا، نجاشی نے اور ان کے درباریوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے اور محمد جو لے کر آئے دونوں برابر ہے۔ مسلمانوں نے وہاں چاپلوسی نہیں اختیار کی کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ حقیقت بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ناظرین کرام، غور کرنے کا مقام ہے کہ سورہ مریم یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک سورہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام سے منسوب ہے، سورہ مریم۔ یہ بلند مقام انہیں ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ کے نام سے کوئی سورہ نہیں۔ سورہ آمنہ آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گی۔ دیکھا آپ نے کہ اس امت کے اندر اور نبی کے لائے ہوئے دین میں پچھلے انبیاء کے لوگوں کے متعلق کتنی عقیدتیں موجود ہیں، کتنی محبت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام سے ایک سورہ موجود ہے۔ جو کوئی پچھلے انبیاء پر ایمان نہیں رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سورہ عیسائیوں کے سامنے پڑھنی چاہیے تاکہ حقیقت پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس سورہ کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہوگا کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 40 تک۔ دوسرا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ اپنے باپ کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے باپ کو دعوت و تبلیغ کی، اپنے باپ کو توحید کی طرف بلایا، اس کا تذکرہ ہے آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 تک۔ پھر اس کے بعد تیسرا حصہ ہے دوسرے انبیاء کے واقعات ہیں، آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 65 تک۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 98 تک کفار مکہ کے ان عقیدے کی تردید کی گئی ہے جو انہوں نے کہا تھا کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تردید کی۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا۔ تذکرہ ہو رہا ہے، کاف یا عین صاد، اس کا معنی اللہ کو معلوم۔ اپنے رب کی رحمت کو یاد کیجئے جو رحمت اپنے بندے زکریا کے ساتھ کی تھی اللہ تعالیٰ نے، جب انہوں نے اللہ کو پکارا چپکے سے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کو وہ آدمی چپکے سے پکارے جنہیں کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں، یہ بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل باب نمبر 45 حدیث نمبر 2379 میں ہے، کان زکریا نجارن، کہ زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، وہ سامان بناتے اور اپنی تجارت چلاتے تھے۔ جو کوئی اس پیشے کو اختیار کرے اسے غلط نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے پاس اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، ہڈی بھی کمزور ہو گئی، بال بھی پک گئے،
ظاہری طور پر بچہ پیدا ہونے کے کوئی اسباب نہیں تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، لیکن انہیں امید تھی کہ گرچہ ظاہری طور پر کچھ بھی موجود نہیں ہے لیکن رب جسے دینا چاہے اسے دے سکتا ہے۔ دعا کیا اللہ تعالیٰ سے چپکے سے رات کے وقت، اس لیے چپکے سے دعا کی کہ جب کوئی آدمی رات کے وقت تنہائی میں دعا کرتا ہے تو بالکل اللہ کے قریب جاتا ہے۔ اللہ سے مانگا، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ فرشتے آ گئے، کیا کہا؟ نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ نام بھی تجوید کر دیا اللہ نے، نام بھی اللہ نے بتلا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، یہ رب کے اوپر آسان ہے، اپنے آپ پر غور کرو، جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے پیدا کیا، تو تم کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، یہ رب کے لیے آسان ہے۔ یحییٰ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیہ، نیک تھے یحییٰ، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے، ان کے صفات بتلائے جا رہے ہیں۔ ترجمہ مقصود نہیں، خلاصہ ہے۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ مریں گے اور جس دن اٹھائے جائیں گے۔ سلامتی تینوں وقت کے لیے ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی مانچ تھی، لیکن اللہ نے دیا، اللہ دے سکتا ہے، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ کیا کہا؟ یاد کیجئے کتاب کے اندر مریم کے قصے کو، جب وہ ایک کنارے میں چلی گئی مسجد کے ایک حصے میں، فرشتے آئے، انہوں نے کیا کہا؟ فرشتے کو پہچان نہیں سکے، کوئی انسان آیا اندر داخل ہوا تو گھبرا گئی عورت ذات، کہا تو اللہ سے ڈر۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں رسول ہوں تیرے رب کی طرف سے، تجھے لڑکا پیدا ہوگا۔ عورت ذات جب اپنے اوپر حملہ ہو عزت کے اوپر فوراً دفاع کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہی نہیں ہے اور نہیں میں نے زنا کی ہے، کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ کہا تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کہا تیرے رب کا فیصلہ وہ دکھائے گا، اور اللہ نے دکھایا۔ جب وہ بچے کو لے کر آئی، فاتت بہ قومہا تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آئی تو کیا کہا قوم کے لوگ؟ اے مریم، تیرا باپ تو نیک تھا، تیری ماں زناکار نہیں تھی، لیکن یہ تو کیا کر لی بغیر شادی کے؟ اور یہ بچہ کہ یوسف نجار کے ساتھ تو نے بلاత్కాر کیا ہے، زنا کیا ہے، اس لیے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ پوچھو اس بچے سے۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسے بات کرے گا جبکہ وہ تو بچہ ہے، گود میں ہے۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں بات کی اور کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں، زکوٰۃ ادا کروں اور اپنی والدہ کے ساتھ احسان کروں، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ اس سے پہلے یحییٰ کے قصے میں بھی وہی تھا کہ اپنے والد کے ساتھ، والدین کے ساتھ میں اچھا رہوں، اور یہاں بھی وہی ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کے ساتھ میں نیک رہوں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے 3 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بچپن میں بات کی ہے۔ صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 باب نمبر 48 حدیث نمبر 3436، لم یتکلم فی المہد الا ثلاثۃ، کہ بچپنے میں 3 آدمی نے بات کی ہے، ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جب ایک عورت نے ایک نیک آدمی جس کا نام تھا جریج، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، تہمت لگائی کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ جریج ہی کا ہے۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے،
نیک آدمی تھے. نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے, بچے سے پوچھا من ابوک, تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے کہا الرائی, کہ میرا باپ چرواہا ہے, آپ میرے باپ نہیں ہیں, گرچہ اس عورت نے تہمت لگائی تھی. تیسرا وہ بچہ کہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا, ایک گھوڑ سوار وہاں سے گزرا, طاقتور نوجوان تھا. اس کی ماں نے کہا اللہم اجعل ابنی مثلہ, اے اللہ تو میرے بچے کو اس جیسا طاقتور بہادر بنا. بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور یہ کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ, اے اللہ تو مجھے اس جیسا مت بنا. پھر دوبارہ دودھ پینا چالو کر دیا, دودھ پی رہا ہے. اسی درمیان ایک لونڈی کا گزر ہوا تو اس عورت نے کہا, یعنی اس کی ماں نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثل ہذہ, اے اللہ تو میرے بچے کو اس نوکرانی جیسا مت بنانا. بچے نے اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا اللہم اجعلنی مثلہا, اے اللہ تو مجھے اس جیسا ہی بنانا. پہلی مرتبہ کہا نہیں بنانا, دوسری مرتبہ کہا بنانا. کیا مطلب ہے؟ الراکب جبار من الجبابرہ, پہلا جو گھوڑ سوار تھا وہ ظالم بادشاہ تھا, اور یہ جو لونڈی تھی وہ هذه الامہ یقولون سرقتی و زنیتی, یقولون سرقتی زنیتی ولم تفعل. یہ لونڈی جو گزر رہی تھی وہاں سے, لوگوں نے یہ تہمت لگائی کہ یہ لونڈی, اے نکرانی, تو نے چوری کی ہے, تو نے زنا کیا ہے, جبکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا. تو اس بچے نے کہا کہ وہ نیک عورت ہے, اے اللہ تو مجھے ویسا ہی بنا. عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی, بچپن میں بات کی. کیا کہا؟ بے شک میرا رب اور تمہارا رب ایک ہے, اسی کی عبادت کرو, اللہ سے ڈرو, میری اتباع کرو, اور کچھ بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے باپ کو دعوت توحید دی, ایک اللہ کی طرف بلایا. پتہ یہ چلا دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے. دعوت کا کام آدمی اپنے گھر سے شروع کرے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جب گھر والے نہیں مانے تو آگے نہ جائے. گھر سے شروع کرے, کام بنے تو ٹھیک, دوسروں کو بھی سمجھائے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے جب اپنے باپ کو نہایت ہی پیارے انداز میں سمجھایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. یاد کیجئے ابراہیم کے واقعے کو اپنی کتاب کے اندر. وہ سچے نبی تھے. اپنے باپ سے کہا کس کی آپ عبادت کر رہے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے؟ میرے ابو جان, کیا پیارا انداز ہے. یا ابتی, میرے ابو جان, میرے باپ, میرے پاس علم کی چیزیں ہیں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. شیطان کی عبادت مت کیجئے. شیطان رحمان کا, رب کا کھلا ہوا دشمن ہے. اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانیں گے تو آپ کو تکلیف پہنچے گی, آپ کو عذاب لاحق ہو جائے گا, دنیا اور آخرت میں آپ کی رسوائی ہوگی. لیکن باپ کتنا سخت تھا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم میرے ان معبودان باطلہ کو جن کو ہم بت بنا بنا کر پوج رہے ہیں برا بلا کہنا نہیں چھوڑے گا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ٹھیک کر دیں گے. جا ہم سے دفع ہو جا, دور چلا جا. ایک بیٹا ابراہیم ہے, ایک باپ آزر ہے. دیکھا باپ بیٹے کا تذکرہ چل رہا ہے, توحید کے اوپر دونوں بحث کر رہے ہیں. شرک پر باپ ڈٹا ہوا ہے, بیٹا توحید کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سلامتی ہو آپ کے اوپر. گھر چھوڑ کر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام, اور باپ کے لیے دعا کرتے رہے. آگے تذکرہ ہو رہا موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا حصہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. آپ اپنی کتاب میں موسیٰ کے واقعہ کو یاد کیجئے. وہ سچے نبی تھے, چنے ہوئے نبی تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اسماعیل کو یاد کیجئے, وہ وعدے کے سچے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے, زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, اور آپ ادریس کو یاد کیجئے, وہ بھی سچے نبی تھے, ان کا مرتبہ اللہ نے بلند کیا. یہ سچے نبی گزرے ہیں, اور بھی دوسرے نبیوں کا تذکرہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟
نبی کی بات نہ ماننے والے کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے. وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ایسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے برے لوگ پیدا ہو گئے جن لوگوں نے نماز کو برباد کر دیا، اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی، تو ان قریب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن جو لوگ نیک ہو گئے، توبہ کیا، ان کے اعمال درست ہو گئے، ہم جنت میں داخل کریں گے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت میں جائیں گے نیک لوگ. آگے کفار مکہ کا اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، جو چوتھا حصہ ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. انسان کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. کیا کہا؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. انسان دیکھتا نہیں کہ جب وہ کچھ نہیں تھا تو رب نے اسے پیدا کیا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. آپ کے رب کی قسم، ہم تمام کے تمام لوگوں کو جمع کریں گے، شیطانوں کو جمع کریں گے، اس کے ارد گرد یہ لوگ جمع ہوں گے. تذکرہ ہو رہا جہنم کے ارد گرد جمع کریں گے. اور کیوں نہیں، رب اس بات پر قادر ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو زندہ کرے. آدمی خود غور کرے، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا. اب تو پورا جسم موجود ہے تو اللہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا. آگے تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا کیا ہے. یہ کفار مکہ، دنیا کے جتنے بھی کافر لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا جائے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. تم نے گالی دی، بہت بری چیز لے کر آئے. کیا کہا کہ رحمان نے، اللہ نے اپنے لیے لڑکا بنا لیا. اللہ کے لیے لڑکے نہیں ہیں، نہ لڑکے ہیں نہ لڑکیاں ہیں، کچھ بھی نہیں. یہ اتنی بری چیز ہے، آسمان و زمین پھٹ جانے کو ہے. ناظرین کرام غور کیجئے، شرک اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان و زمین لرز رہے ہیں کہ پھٹ جائے، پہاڑ بھی پھٹ جائے، اتنا بڑا گناہ ہے. آج ہم شرک کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے، دوسری چیزوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، مسئلے مسائل نکال رہے ہیں. توحید کی طرف اہم دعوت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی ہے. شرک سے لوگوں کو بچانا چاہیے، وہ کام نہیں ہو رہا. بہت کم لوگ ہیں جو اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں. توحید کی بات کیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں. بت بنا بنا کے جو لوگ پوج رہے ہیں، یہ تو انسان ہے جس کو لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اسی سے مانگ رہے ہیں. اس کی حقیقت ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے تو کیسے اللہ کی شکل وہ بنا سکتے ہیں؟ اور کوئی بھی اللہ کے یہاں سفارشی نہیں ہے جب تک وہ اللہ اجازت نہ دے. بہت بری چیز ہے. قیامت کے دن اللہ نے کہا کہ تمام کے تمام لوگ تنہے تنہا ہمارے پاس آئیں گے. غور کیجئے، لوگ اکیلے اللہ کے دربار میں جائیں گے. ماں کے پیٹ سے اکیلے نکلے، گاڑے جائیں گے اکیلے، تنہا. قیامت کے دن تنہا اٹھیں گے، رب کے دربار میں اکیلے جائیں گے، کوئی کام نہیں آنے والا. جو اس دعوت کو نہیں مانتے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. کیا کہا جا رہا ہے؟ کتنے گاؤں والوں کو ہم نے برباد کر دیا جو توحید کو نہیں مانے، جو شرک سے باز نہیں آئے، جو اپنے لائے ہوئے نبی کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، تو ہم نے ان کو برباد کر دیا. اے نبی، آپ کچھ سنتے ہیں ان کے بارے میں؟ کچھ بھی آواز نہیں آ رہی ہے. بستیاں یوں ہی برباد ہے، ویران ہو گئی ہے. لوگ جائے، گھومے، دیکھے کہ اللہ کی بات نہ ماننے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ناظرین کرام غور کیجئے، یہ سورہ کے اندر جو باتیں ہم بتائی گئے وہ یہی. اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا زکریا کو، جو زکریا بوڑھے ہو گئے تھے اس کے باوجود بھی یحییٰ عطا کیا. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کو توحید پر قائم رکھے اور شرک سے دور کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.